اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ حاضر ہے. اولاً ایک دفعہ پھر میں بات دہرا دیتا ہوں جو ہم نے پہلے بھی سمجھایا تھا کہ فقہائے اسلام نے شریعت کی طرف سے وہ امور جو ہمیں کرنے ہیں یا جن سے رکنا ہے ان کی درجہ بندی کی ہے. بالکل. مثلا جب بہت زیادہ سختی تھی کسی کام کے ارتکاب پر اور ترک پر بہت سخت وعیدیں ہیں تو اس کو فرض کا درجہ دیا. اس کے بعد پھر واجب ہے، پھر سنت موقدہ، پھر غیر موقدہ پھر مستحب اور پھر مباح ہے. اور جسٹ اپوزٹ حرام، مکروہ تحریمی، اساءت، مکروہ تنزیہی اور خلاف اولا. یہ جتنے 5 ادھر اور 6 ادھر اور 5 ادھر 11 تقریباً امور ہیں. جب آپ کسی فعل کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے تو آپ اصل میں پوچھتے ہیں کہ وہ ان 11 میں سے کیا ہے. جی تو اب جیسے آپ نے اعتکاف کے بارے میں پوچھا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے تو آپ گویا کہ یہ پوچھ رہے ہیں 11 میں سے کیا ہے. ان میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی ایک کے لیے لازم ہوتے ہیں اس کو عین کہتے ہیں، اور اگر بہت سارے لوگ ایک کوئی بہت ساروں سب کے اوپر لازم کر دیں تو عین کہتے ہیں، اور اگر ایک دو آدمی سب کی طرف سے ادا کر لیں اور سب بری ذمہ ہو جائیں تو اس کو کفایہ سے تعبیر کرتے ہیں. تو یہ کبھی فرض عین، کبھی فرض کفایہ، واجب عین، واجب کفایہ، سنت عین، سنت کفایہ. اس تفصیل کے بعد اعتکاف جو ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک واجب ہے، ایک سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اور ایک مستحب یا نفل کہلاتا ہے. واجب اعتکاف اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب ہم منت مان لیتے ہیں، اور اس میں ضروری ہوتا ہے کہ اتنی آواز سے منت کے الفاظ کہیں ہوں کہ اپنے کان میں سن لیے ہوں. منت مینس اللہ تعالیٰ سے عبادت کا کوئی وعدہ کرنا. کبھی مشروط ہوتا ہے، کبھی غیر مشروط ہوتا ہے. مثلا اگر میرے بیٹے کو صحت مل گئی تو میں 10 دن کا اعتکاف کروں گا یا کروں گی. اگر بیٹے کو صحت مل جاتی ہے تو یہ اعتکاف واجب ہو جائے گا. اور کبھی مطلقاً ہوتا ہے غیر مشروط کہ اگر بس اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس مہینے کا اعتکاف مجھ پر لازم ہے یا میں کروں گا یا کروں گی تو پھر وہ اعتکاف اس پر لازم ہو جائے گا. یہ واجب عین کہلاتا ہے، یہ واجب اعتکاف کہلاتا ہے. دوسرا سنت موقدہ علی الکفایہ ہوتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رمضان کے آخری 10 دن میں اعتکاف کیا اسے کہتے ہیں سنت موقدہ علی الکفایہ، کیونکہ اس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو آفر کی تھی جو کرنا چاہے میرے ساتھ اعتکاف کر لے. تو اس کا مطلب جو نہ کرنا چاہے وہ نہ کرے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ایک آدھ دفعہ کے بجائے دوام اور استمرار اختیار فرمایا، اس لیے اس کو سنت موقدہ رکھا. اور اگر کچھ لوگ بھی کر لیں سب بڑی ذمہ ہو جائیں اس وجہ سے سنت موقدہ علی الکفایہ ارشاد فرمایا. سنت موقدہ علی الکفایہ میں پہلے تو شہر کی قید تھی کہ شہر میں سے ایک آدمی بھی کر لے سب بڑی ذمہ ہے. لیکن پھر علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ خود فتاوی شامی میں فرماتے ہیں چونکہ اب محلے بھی اتنے بڑے بڑے ہو گئے جو زمانہ قدیمہ کے شہروں کے برابر ہو جاتے ہیں، قصبوں کے برابر. اس لیے بہتر یہ کہ ہر محلے سے کم از کم ایک آدمی جو ہے وہ اعتکاف کرے. یہ سنت موقدہ علی الکفایہ. سنت واجب ہو یا سنت یہ اعتکاف واجب ہو یا سنت موقدہ علی الکفایہ، دونوں میں روزہ شرط ہوتا ہے. جی ہاں، دونوں میں روزہ ہوتا ہے. تیسرا ہوتا ہے نفل اعتکاف یا سنت اعتکاف. یہ کوئی بھی آدمی کر سکتا ہے، 1 دن کا کرے، 3 دن کا کرے. جیسے ہماری بعض بہنوں کو مصروفیت زیادہ ہوتی ہے پوچھتی ہیں تو آپ 3 دن کا اعتکاف کر لیں. اس طرح ایک آدمی 10 دن کا اعتکاف نہیں کر سکتا آخری عشرے میں، وہ 2 دن بھی بیٹھ سکتا ہے، 3 دن بیٹھ جائے، 4 دن بیٹھ جائے. اور اس کے علاوہ بھی جب بھی آپ مسجد میں داخل ہوں اعتکاف کی نیت کر لیں تو آپ کی نیت ہو جائے گی اور انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا. اس میں روزہ شرط نہیں ہوتا، لیکن اس میں جب بھی مسجد سے باہر نکلیں گے آپ دوبارہ اعتکاف کریں گے، وہ پہلے والے اعتکاف کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا اور آپ کو گناہگار نہیں ہوں گے، آپ جا سکتے ہیں. باقی انشاءاللہ کلام مزید اس پر کریں. کیا بات ہے، کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں جو سنت اعتکاف ہے جیسے مفتی صاحب نے ذکر فرمایا کہ سب سے بنیادی طور پر جو ہے ایک تو اس کو مسجد جامع کے اندر کریں گے، دوسرا جو ہے وہ روزے کی حالت کے اندر کریں گے، تیسرا اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. حالت روزہ کے اندر نہ اپنی بیویوں سے مباشرت کر سکتے ہیں، وَلَا يَمُسُّ امْرَأَةً، نہ اس کو چھو سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے مریض کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتے ہیں، اور کسی بھی کام کے لیے کسی بھی چیز کے لیے مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں، ورنہ اس کا اعتکاف جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا. تو فرمایا کہ سنت الاعتکاف وَلَا يَعُودُ مَرِيضًا وَلَا يَشْهَدُ جنازہ، جنازے میں شرکت نہیں کر سکتے. وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً وَلَا يُبَاشِرُوهُنَّ، اسی طرح مباشرت نہیں کر سکتے. وَلَا إِلَّا بِالصَّوْمِ، حالت روزہ کے اندر لا اعتکاف الا فی مسجد جامع، مسجد جامع کے اندر اعتکاف کریں گے. تو یہ ساری کی ساری بنیادی شرائط ہیں کہ بندہ عاقل ہو، بالغ ہو، مسجد کے آداب کا خیال رکھ سکتا ہو. عاقل بالغ سے مراد یہ ہے کہ اگر مراحق بھی ہے وہ بھی کر سکتا ہے، لیکن مسجد کے خاص طور پہ جب جائے گا تو
मस्जिद की आजकल सूरत हाल ये बन गई है कि बच्चे बहुत ज्यादा शौक पैदा हो गए। हमारे बचपन के जमाने में ऐसा होता था, कोई एहतिकाफ करने वाला नहीं होता था तो माले वाले सारे मिनताजी करके एक बाबा जी को पकड़ के उन्हें रुमाल पहना के एक कोने पे बिठा देते थे, खुदा का वास्ता है, जैसे फरमाया कि सुन्नत किफाया है, आप नहीं बैठे तो फिर क्या बनेगा हमारा। अब ये तो बहुत अच्छा हो गया कि एक ट्रेंड पैदा हो गया कि बच्चे बहुत ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन उसमें बुनियादी शराइत में से आप ये देखें तो ये भी शर्त है कि आप मस्जिद के अदब व एहतराम का ख्याल रख सकते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग मस्जिद में बैठकर बातें करेंगे, मस्जिद में बैठकर जो है वो दुनियावी बातें करके अपनी नेकियों को जाया करेंगे। फरमाया फला तुजालिसुहुम फलैसा लिल्लाहि हाजतुन, फरमाया उनके पास मत बैठना, उनकी मजलिस को मत इख्तियार करना, फरमाया उनको अल्लाह तबारक व तआला से कोई हाजत। बिल्कुल हमारी बहनें भी एहतिकाफ करेंगी, लेकिन अब तगय्युर ज़माना के एतबार से अगरचे सहाबियात से बाद सहाबियात से एहतिकाफ करना मस्जिद में भी साबित है, लेकिन अब फुक़हा ने तगय्युर ज़माना के एतबार से जब हज़रत उमर फारूक ने जमात के लिए औरतों का मस्जिद में आना बिल्कुल मना फरमाया तो एहतिकाफ तो ज़्यादा मतलब बाइस फितना हो सकता है। अगर औरतें मस्जिद में आकर 10 दिन तक क़याम करें तो ज़्यादा मसाइल हो सकते हैं। लिहाजा इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नज़दीक अब औरतें घर में एहतिकाफ करेंगी, पहली चीज़ तो ये, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि घर में ऐसी जगह कर सकती हैं जिस जगह को नमाज के लिए मखसूस किया हो, इसे मस्जिद बैत कहा जाता है, घर की मस्जिद। और अगर पहले नहीं किया हुआ है तो फिर एहतिकाफ के क़स्द व इरादे से वो कर लें। तो ये जैसे एक रूम है उसमें एक हिस्सा जो है वसी काफ़ी से मुसल्ला नहीं बल्कि थोड़ा सा बड़ा हिस्सा उसको नमाज के लिए मखसूस कर दिया जाए, यह है इनकी जाए एहतिकाफ। और जैसे मस्जिद के अंदर मस्जिद की चार दीवारी के अंदर एक ऐसी जगह होती है जो सजदे के लिए मखसूस होती है, उसे अमूमन मस्जिद कहते हैं, और जो इसी चार दीवारी में और मकासिद के लिए होती है उसको फिनाए मस्जिद कहा जाता है, जैसे वुजू खाना है, सिंजा खाना है। औरतों के हित में जो मस्जिद बैत है और बाकी रूम है इसमें कहीं मैंने सराहत नहीं देखी, फुक़हा ने सराहत नहीं फरमाई कि उसको फिनाए मस्जिद कहा जा सकता है। लेकिन औरत अगर एक ही छोटे से एरिया के अंदर अपने आप को 10 दिन तक मुक़य्यद रखे तो यकीनन उसके लिए शदीद हरज है। और खुसूसन वो बच्चियां जो किसी का बयान सुन के जोश में आकर पढ़ी लिखी बच्चियां होती हैं, दीन से ज्यादा रग़बत नहीं होती, वो इस कोने में आकर और 10 दिन तक वहीं उनको मुक़य्यद किया जाए तो यकीनन उनके लिए बाइस तकलीफ होगा। तो इसलिए जो पूरा रूम है वो उनके लिए फिनाए मस्जिद किसी हैसियत रखेगा, उसमें वो चल फिर सकती हैं, अगर कोई बेड है उसमें सो भी सकती हैं। फिनाए मस्जिद में अगर मोतकिफ चला जाए तो तहकीक यही है कि मोतकिफ के हक में फिनाए मस्जिद मस्जिद के हुक्म में होती है, लिहाजा वो बहनें वहां पर जा सकती हैं। अटैच बाथरूम सबसे बेस्ट है, वो फिनाए मस्जिद ही कहलाएगा इनके हक में, तो उसमें जा सकती हैं। लेकिन अगर अटैच बात नहीं है तो फिर जैसे हज़रत ने इशारा फरमाया था कि मस्जिद से मोतकिफ कुछ ज़रूरियात की बिना पे जा सकता है वरना नहीं, जिसमें एक शरई ज़रूरत हो सकती है, जैसे मौज़िन है मस्जिद के अंदर और अजान की जगह बाहर है तो वो मीनारे पे जैसे जाते तो बाहर से जा सकता है, या हाजत तबई है यहाँ पर वॉशरूम वगैरह नहीं है या हैं तो बहुत ही ख़राब किस्म के हैं और तबीयत माइल नहीं होगी और करीब किसी घर के अंदर है तो करीब तरीन घर में निकल सकता है इसके लिए। इसी तरीके से हमारी बहनें जो हैं हाजत तबई के लिए खाने पीने के लिए जैसे मोतकिफ जा सकता है, यहाँ इंतजाम नहीं है तो जाए को ला सकता है तो बेस्ट है, लेकिन वरना वो जाकर ला सकता है। तो ऐसे हमारी बहनें जब जाए एहतिकाफ में होंगी और वो खाना देने वाला पकाने वाला नहीं है, बनाने वाला नहीं है तो वो किचन में जाकर खाना बना सकती है, लेकिन अपना खाना, अपना इफ्तार, अपनी सहरी घर वालों की नहीं, अगर उसके लिए ठहरेंगे तो एहतिकाफ फासिद हो जाएगा। और दूसरा है कि जब बनाएं तो जाए एहतिकाफ में लाकर खाएं, अगर वहां खाने बैठ गए तब भी एहतिकाफ फासिद होगा। और हमारी बहनें जब जाए एहतिकाफ में होंगी तो बस जैसे मर्द एहतिकाफ पूरा करते हैं वैसे करेंगी, उसमें बाज घबरा जाते हैं कि शायद हम कोई काम ही नहीं कर सकते, आप उसमें दीनी प्रोग्राम देख सकते हैं, आप फोन पर जरूरी बात कर सकते हैं, किताबों का मुताला हमारी बहन कर सकती हैं, लेकिन बिला जरूरत बाहर नहीं निकलेंगी। अगर वो जाए एहतिकाफ से बाहर निकलेंगी तो फासिद होगा। अच्छा, अगर बाथरूम दूर है तो फुक़हा ने वाज़ेह फरमाया कि अगर कोई गैर ज़रूरी एक्टिविटी के लिए रुक गया मुतकिफ बाहर निकले उसका एहतिकाफ फासिद होगा, लिहाजा वहाँ जाएं तो साबुन यूज़ ना करें बिला ज़रूरत, ठीक है ना, साबुन यूज़ ना करें और कोई एक्टिविटी पे मसरूफ़ ना हो, जैसे शैम्पू लगाना, अगर गुस्ल है तो गुस्ल कर लें, वो भी जब मतलब जनाबत का गुस्ल हो तो वो जाके कर सकती हैं, लेकिन अगर हैज़ निफास स्टार्ट हो गया तो एहतिकाफ फासिद होगा। और वैसे ही शौकिया फिनाए मस्जिद के अंदर अगर होता तो वो जा सकती थी नहीं ठंडक के लिए, लेकिन जब दूर है बाथरूम तो उसमें नहीं रुक सकती, वो रुकेंगी तो एहतिकाफ फासिद होगा। तो इन थोड़े से उमूर का ख्याल रखें। और जैसे आपने इंट्रोडक्शन में इरशाद फरमाया कि वो रिसाला मैंने लिखा है वो मिल जाए बहनों को तो बहुत बेस्ट है, एहतिकाफ के सिलसिले में बहुत अच्छा रिसाला है, तो उसको वो पढ़ लें तो तमाम कोई ना कोई रिसाला उनके पास अच्छे आलिम दीन का अहले सुन्नत में से किसी का भी या फिर हनफी जो खास तौर पर ताल्लुक रखते हैं उनका होना चाहिए, ताकि हमारी बहनें उसको बार बार पढ़ती रहें। बाज़ वक़्त बहनें कम इल्मी की वजह से जाकर बैठ जाती हैं और फिर वो बाज़ वक़्त तो एहतिकाफ ही फासिद हो जाता है या रोज़ा फासिद हो जाता है और पता नहीं होता और सारी मेहनत रायगा जाती है, तो इसका जरूर ख्याल रखें।
اچھا وہ پھر یہ نہیں پکا سکتی، تو ایسا متبادل انتظام وہ پہلے ہی کر کے بجائے اعتکاف میں جائیں کہ وہ اپنا انتظام خود کر سکیں. ٹھیک ہے. اچھا اب اگر اعتکاف ٹوٹ جائے تو اس کی قضا کا حکم کیا ہے؟ اس حوالے سے بھی جاننا بہت ضروری. پہلے تو یہی جاننا ہے کہ کس طرح ٹوٹ جاتا ہے، جیسے مفتی صاحب نے تفصیل ارشاد فرما دیا، تو اس کے فاسد ہو جاتا ہے جس طرح. تو اگر ٹوٹ جائے تو پھر اس کی قضا کا کیا حکم ہے؟ علامہ لیاقت حسین نظری صاحب فرمائیں. دیکھیں جیسے مفتی صاحب نے آغاز کے اندر اعتکاف کی اقسام ذکر فرمائی. ایک تو نفلی اعتکاف ہے جو ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور اعتکاف کی نیت کرتے ہیں، باہر نکلتے ہیں تو ختم ہو جاتا ہے. یہاں مراد ہے سنت اعتکاف، یا پھر آپ نے نظر مان کے اپنے اوپر لازم کر لیا. سب سے پہلے تو یہ لازم سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی چیز ہے، خاص طور پر اعتکاف جو ہے وہ جان بوجھ کے نہیں توڑنا چاہیے. یہ تو ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ کسی عذر کی وجہ سے آپ باہر نکل گئے، لیکن ویسے ہی اگر آپ نے اعتکاف توڑا تو اس پر آپ کو توبہ بھی کرنی ہوگی. آپ گنہگار ہیں، آپ نے ایک عبادت کو شروع کیا ہے، اپنے اوپر لازم کیا. ایک نفل نماز ہے، شریعت نے ہم پر لازم نہیں کیا ہے، لیکن جب ہم نے اس کو آغاز کر لیا تو اب اس کی تکمیل ہم پر لازم ہے. اگر وہ ٹوٹ جاتا ہے تو ہمیں اس کی قضا کرنی پڑے گی. اسی طرح فرمایا کہ قضا کا بھی ایک طریقہ ہے. جیسے نماز کسی کی چھوٹ جاتی ہے تو نماز کو اس کے اوقات کے اندر ادا کرنا لازم ہے، لیکن بعد میں اس کو قضا کریں گے. اسی طرح جو ہے وہ کسی کا روزہ اگر چھوٹ گیا اور اگر تو وہ مریض ہے تو بعد میں صحیح ہو جاتا ہے تو بعد میں رکھے گا، اور اگر مرض دائمی ہے تو پھر جو ہے وہ اس کا فدیہ ادا کرے گا. اعتکاف کا یہ ہے کہ اعتکاف اگر کسی کا ٹوٹ جاتا ہے تو رمضان ہی کے اندر اگر وہ دوبارہ کرنا چاہتا ہے یا رمضان کے بعد ایک دن کا وہ روزہ رکھے گا اور ایک رات اور ایک دن کا وہ اعتکاف قضا کرے گا. لیکن اس کے اندر یہ سمجھ لیجئے کہ وہ ایام کے جن کے اندر روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، 5 جو ایام ہے، ایک عید الفطر کا دن ہے اور باقی جو ایام تشریق ہے، ان 5 دنوں کے اندر اعتکاف نہ کرے، چونکہ ان کے اندر روزہ رکھنا شرعاً جائز نہیں ہے. تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ اعتکاف نہیں کر سکے گا. کوئی بھی چیز ہے، قرآن نے یہی کہا ہے کہ جب کسی کام کو کرو تو قسم کھاتے ہو تو واحفظوا ایمانکم اذا حلفتم، اس کو پھر پورا کرو. کوئی بھی چیز تم شروع کرو اس کو اس کے اہتمام کے ساتھ. دیکھیں یہ حضرات علماء کرام نے ذکر کیا، مقصود یہی ہے کہ اگر ایک کام کرنے جا رہے ہیں تو اس کام کو شریعت کے اصولوں اور ضوابط کے مطابق کیا جائے. ہمارے ہاں شوق تو یہ پیدا ہوتا ہے نوجوان بچوں کے اندر ہم یہ کام کریں، لیکن اس کو ہم سیکھتے اور سمجھتے نہیں ہیں. اسی طرح جیسے میں نے ذکر کیا کہ شریعت کے اندر تو بالغ کی شرط نہیں ہے، لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ ہمارے کچھ بالغ بچے بھی مسجد میں جا کے ایسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو جیسے کچھ مساجد نے یہ کنڈیشن لگائی ہوتی ہے کہ شادی کارڈ جمع کرائیں آپ. بہرحال اب تو یہاں تک سلسلہ ہو گیا ہے مسجد جامع کی، جیسے پرانے بزرگوں نے رکھا ہوا تھا کہ مسجد جامع، اب تو یہ ہے کہ اگر محلے کی مسجد ہے آپ وہاں بھی کر لیتے ہیں، یا جس مسجد کے اندر نہیں بھی کوئی اذان مؤذن ہوتے وہاں بھی اعتکاف، لیکن پھر جمعے کے لیے آپ کو جانا پڑے گا. لیکن کم از کم مسجد تو ہو. اب تو صورتحال یہ بن گئی ہے کہ کیا مسجد جامع اور کیا مسجد حی، اب تو اعتکاف بڑھتا گراؤنڈوں کے اندر چلا گیا. مطلب ایک اس کو جلسہ بنا دیا نا، جلسے کی پوزیشن بڑی عبادت کے ساتھ. خوبصورت نوجوانوں کا کہ مفتی صاحب نے کہ آپ اگر اعتکاف کے لیے آ رہے ہیں تو اپنے آپ کو ذہنی اور فکری طور پر تیار کر کے آئیں. بالکل ایسے کہ ہم نے یہاں سے جانا ہے تو اپنے رب کی بارگاہ سے مغفرت کی خیرات لے کر جانا، اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کو بڑھا کے جانا ہے. معتکف بچے خاص طور پہ سن رہے ہوں گے، وہ نیت کریں کہ میرے 10 دن کے اندر ایک قرآن ختم کرنا ہے، میں نے زیادہ سے زیادہ یہ کرنا. یہ نہ ہو کہ مسجد میں آپ آئیں تو جو ریگولر نمازی سال بھر آتا ہے وہ بھی ذرا بھاگ جائے کہ بھائی اس کے بعد آئیں گے انشاءاللہ، عید کے بعد آئیں گے، یہ آ کے مسجد. ہاں ایسا ہوتا ہے مسجد کے اندر اتنا شور شرابہ ڈالے آپ، مسجد کی جگہ اتنی کور کر لیں کہ جو بیچارے نمازی ہیں وہ بھی پریشان ہو جائیں. بولا یار تم نہیں آتے اعتکاف کرنے کی تو مہربانی ہے آپ ان کے حقوق کا بھی خیال رکھیں، نمازیوں کا، آل محلہ کا، ہر چیز کا، تاکہ اللہ کی بارگاہ کے اندر جا کر جو ہے آپ شروع ہو سکیں. اور جب نکلیں تو یہ ہار پہنانے کی ضرورت پیش نہ آئے، بلکہ نیکیوں کے ہار اور نیکیوں کے گجرے لے کر آپ اپنے گھر کے اندر